إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الأئمة واغفر للمذنبين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز حاضرین دینی بھائیوں، آج کے جمعہ کے خطبہ کے لیے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مختصر سی حدیث کا انتخاب کیا ہے. مختصر سی حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، لیکن یہ حدیث آپ کے جوامع الکلم میں سے مانی جاتی ہے. مختصر الفاظ لیکن بہت ساری باتیں ایک ساتھ کہہ دی گئی ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو نماز سے متعلق ہیں. پھر نماز کے دو بڑے اہم مسئلوں کو ذکر کیا ہے اپنے، اور نماز سے متعلق دو اہم منصب کی اہمیت فضیلت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس منصب کو ادا کرنے والوں کے لیے آپ نے دعا بھی کی ہے. یہ تو بہت ہی اہم منصب ہے جن سے ہماری پوری نماز لگی ہوئی ہے. آئیے حدیث کا سیدھا سا ترجمہ ہم کرتے ہیں. پہلے آپ نے فرمایا کہ الامام ضامن،
نماز جو پڑھاتا ہے امام وہ نماز کا ذمہ دار ہے، اس کی ضمانت اس کے ذمہ ہے. والمؤذن مؤتمن، اور مؤذن جو اذان دیتا ہے اس کے ذمہ امانت داری ہے، اس نماز سے متعلق امانت داری ہے. اللہم ارشد الائمہ، اے اللہ نماز کی امامت کرنے والے ائمہ کو سیدھی راہ دکھا. واغفر للمؤذنین، اور جو اذان دینے والے ہیں مؤذن ان کی بخشش فرما دے. غور کیجئے، مختصر سے لفظ لیکن کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، اور علماء نے شرح حدیث نے اس سے کتنے مسائل مستنبط کیے ہیں. آئیے ذرا ہم غور کریں. حقیقت یہ ہے کہ نماز دوسرے اہل مذاہب کی طرح اسلام میں صرف ایک عبادت نہیں ہے، اس کی روح کو ہم نے نہیں سمجھا ہے. حقیقت یہ ہے کہ نماز اسلام کے جہاں اسلام کے اہم ترین شعائر اور فرائض میں سے ہے، وہیں یہ نماز اس سرزمین پر اللہ کی کبریائی، بڑائی، اس کی عظمت، اس کی وحدانیت اور ہماری طرف سے اللہ رب العالمین کے اکیلے وحدہ لا شریک معبود حقیقی ہونے کا اعلان ہے. جیسے ہی نماز کا اعلان ہوتا ہے، اذان سے لے لیجئے، اس کے بعد جتنی نماز کا طریقہ ہے، ہر موقع پر اللہ اکبر، ہر موقع پر اللہ اکبر. اس کے ساتھ اس میں گواہی الگ ہے کہ اللہ ہی ہمارا معبود برحق ہے. ایک طرف یہ اعلان ہے، دوسری طرف اسلام میں جو اجتماعیت کی تعلیم ہے وہ پوری کی پوری نماز کے اندر ہے. 5 وقتہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا. اور امام احمد حنبل کے ہاں یہ جماعت واجب ہے. اس میں اختلاف ہے امام کے ہاں، اس میں ائمہ کے اختلاف ہے کہ جماعت کا حکم کیا ہے، واجب ہے کہ سنت ہے. جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے، اگر کبھی آدمی کی چھوٹ گئی جماعت تو اس کو گناہ نہیں ہوگا. لیکن امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اور تمام علماء حنابلہ اس پر متفق ہیں کہ جماعت واجب ہے. نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، واجب ہے. نماز کی صحت کے لیے شرط نہیں، یعنی اگر آدمی نے اکیلے نماز پڑھ لیا نماز ہو جائے گی، لیکن اگر قصداً اس نے جماعت چھوڑی ہے بلا عذر تو گناہ گار ہوگا، جماعت کی حاضری کا گناہ گار ہوگا. وہ نماز تو ہو جائے گی لیکن گناہ گار ہوگا. اور کتنا گناہ ہوگا اس جماعت کی غیر حاضری کا، یہ اللہ کا علم ہے. جس طرح نماز کے چھوڑنے کا گناہ بہت ہی عظیم ہے، ہو سکتا ہے اس جماعت کے چھوڑنے کا بھی وہ گناہ بہت بڑا ہو. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے مقام پر بہت ساری دلیلیں اکٹھا کی ہیں، اور ہم نے ان دلیلوں کو باقاعدہ پڑھا ہے اور اس پر اطمینان ہے. چاہے علماء اہل حدیث میں بہت سارے اس بات کے قائل ہیں کہ وہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن مجھے اطمینان قلبی اس پر ہے کہ جو حنابلہ کہتے ہیں اور امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہی صحیح ہے. اس لیے کہ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں. سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ آپ نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ اذان دی جائے اور میں لکڑی اکٹھا کروں، کسی سے کہوں لکڑی اکٹھا کرنے کے لیے، لکڑی اکٹھا کی جائے، اس کے بعد میں کہوں کہ نماز شروع کرو، جماعت سے نماز قائم ہو، اور جو لوگ جماعت میں نہیں آتے ہیں، نماز جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں، ان کے گھروں کو جا کر جلا دوں. کیا؟ ان کے گھروں کو جا کر جلا دوں. تو نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. یا جماعت کے بارے میں کہا ہے کہ جو جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں، مسجد میں آ کر بلا عذر جماعت میں شریک نہیں ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں آگ لگا دوں. کہا کہ اتنی سخت تحدید کسی اور عبادت کے بارے میں نہیں ہے، یہ جماعت کا حکم ہے. بہرحال اس پر ابھی گفتگو نہیں کرنی. کہنا یہ ہے کہ
نماز کو جماعت کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسلام فطری دین ہے۔ جب اجتماعیت کے ساتھ اکٹھا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو کیسے معلوم ہو انسان کو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، مسجد میں آنا ہے اب اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے؟ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ اذان کا نظام قائم کیا، یہ اذان کا نظام قائم کیا۔ اذان کا شرعی معنی یہ کہ لوگوں کو یہ بتلانا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ کے بندو، اللہ والو سن لو، نماز کا وقت ہو رہا ہے، آؤ مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرو۔ یہ اذان کا مفہوم ہے شریعت کے اندر، اور اسی لیے اس اذان کے کلمات میں ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اور اللہ رب العالمین نے اذان کی کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سکھائے، اور کیسے سکھائے؟ نماز کے سلسلے میں پچھلے جمعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل امین کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریکٹیکل عملی طور پر نماز کا وقت اور نماز کا طریقہ سکھلایا تھا۔ اسی طرح اذان کے بارے میں غور کیجئے، کیسے اذان مشروع ہوئی، اس حدیث پر بھی غور کر لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن زید بن عبد ربہ کی بہت مشہور حدیث ہے، بہت ہی جلیل القدر صحابی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان مدینے میں آ کر آباد ہو گئے، مسجد نبی بن گئی، اور ہم لوگوں کے یہ حکم ہوا کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھا جائے گا، تو ہم لوگوں کے لیے سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ کیسے معلوم ہو کہ یہ وقت ہو گیا ہے اور مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھیں۔ ہم لوگ آگے پیچھے ہو جاتے تھے، وقت خود ہی دیکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور جماعت سے نماز پڑھنی ہے۔ اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ کی صحابہ کرام کی۔ غور کیجئے یہاں بھی ہم کو کیا نصیحت ملتی ہے۔ دینی مسئلے میں شرعی حکم کے اندر آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور اسی لیے اس سے بہت ہی اہم مسئلہ محدثین نے نکالا ہے۔ کسی بھی مسئلے میں، حتیٰ کہ دینی مسئلے میں اگر اشتباہ ہو تو اس میں بھی مشورہ کرنا اور اہل فضل و علم کو اکٹھا ہو کر مشورہ کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ صحابہ کرام کی جب مجلس ہوئی تو کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول، آدمی بھیجا جائے جو دروازے جا کر تمام لوگوں کو بتائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور چلو نماز پڑھو۔ دوسرے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہود کے ہاں سنگ بجایا جاتا ہے جسے بوق کہتے ہیں، لہذا ہم لوگ بھی اسی کا انتظام کریں، وہی بجایا جائے۔ کسی دوسرے نے کہا کہ عیسائیوں کے ہاں ناقوس، لکڑی، دو لکڑی، چھوٹی بڑی دو لکڑی ہوتی ہے جس کو لڑاتے ہیں، اس سے آواز ہوتی ہے، کہا کہ وہی بجائے، ہم بھی بجائیں۔ بہرحال مشورہ ہوا اور مجلس اٹھ گئی، کوئی چیز طے نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ عنہ کہ اس کے بعد میں اپنے گھر گیا اور سو گیا۔ نیند میں دیکھتا ہوں، کہا نیند میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے۔ صحابہ کرام کا مقام سوچو، اللہ کے بندے۔ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی چلا جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے، جیسا اس دن ذکر آیا تھا کہ عیسائی اس سے بجاتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے، کیا تم اس کو میرے ہاتھ بیچو گے؟ تو اس نے کہا کیا کرو گے؟ کہا کہ ہم لوگ نماز کے لیے اعلان کرنا چاہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں اسی ناقوس کا ذکر آیا تھا، تو تم میرے ہاتھ بیچ دو، میں اپنے ہاں لے کر چلا جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، کیا میں تم کو اس سے اچھی بات نہ بتا دوں؟ کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں جو اس سے اچھا ہو، اور تم اس کے ذریعے تمام اپنے بھائیوں کو نماز کا وقت بتلا دو؟ کہا کیوں نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ چنانچہ اس آدمی نے، جس کو خواب میں انہوں نے دیکھا تھا، اس نے نماز کے کلمات پورے اور پھر اقامت کے پورے کلمات ان کو سنائے، بتائے، ان کو یاد کرا دی۔ جو اذان ہم لوگ دیتے ہیں دوہری، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو دوہرا کہا جاتا ہے۔ کہا یہ اذان کے کلمات پورے
اور اس کے بعد اقامت کا کلمات اکیلے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس طرح اس نے پورا ان کو سکھا دیا۔ کہتے ہیں نیند کھلتے ہی عجیب کیفیت ہوئی کہ کیا دیکھا ہے، فوراً دوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے ابھی خواب دیکھا ہے، بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ بتایا پورا خواب اور اس کے بعد وہ کلمات بتلائے۔ تو آپ نے سننے کے بعد کہا انہا لرؤیا حق وسنہ، کیا کہا کہ یہ سچا خواب ہے اور یہی سنت ہے۔ کیسے آپ نے سمجھا؟ یہاں محدثین نے لکھا ہے کہ نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے، لیکن عام مسلمانوں کے خواب کو سچا نہیں کہا گیا ہے۔ تو کیسے آپ نے پہچان لیا کہ شرعی حکم، حقیقت میں وہ شرعی حکم ہے، شریعت اس سے نکلتی ہے، اذان دینا ہے، تو کیسے اس کو مان لیں کہ یہ خواب سچا ہے اور یہ کلمات صحیح ہیں؟ اس کے جواب میں محدثین لکھتے ہیں کہ جس سیاق سے انہوں نے بیان کیا اور جو کلمات اذان کے انہوں نے کہے، اسی سے آپ نے سمجھا کہ یہ خواب ان خوابوں میں سے ایک ہے جسے نبوت کے 36 اجزاء میں سے ایک جز کہا جاتا ہے۔ آپ نے صحیح حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سچا خواب جو ایک مومن دیکھتا ہے وہ نبوت کے 36 اجزاء میں سے ایک جز ہوتا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں شریعت کی کوئی بات ضرور ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں محدثین کہ اس بنیاد پر آپ نے سمجھا کہ یہ ایک سچا خواب ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ میری آواز تھوڑی پست تھی تو حضرت بلال کو میرے ساتھ لگایا اور کہا کہ ان کو اذان اور اقامت کے کلمات یاد کرا دو، بتلا دو، یہ اذان دیں گے کیونکہ ان کی آواز تیز ہے۔ اندھا صوتاً، کہا کہ دو لفظ ہے کہ ان کی آواز بلند ہے اور ان کی آواز اچھی ہے، ان کا لہجہ اچھا ہے۔ اسی سے محدثین نے یہ بھی نکالا ہے کہ ایسے مؤذن کو مقرر کرنا چاہیے جس کی ادائیگی، الفاظ کی ادائیگی صحیح ہو اور جس کی آواز اچھی ہو۔ غور کیجئے، ایک بار یہ مدینہ کا معاملہ ہے، جب مکہ فتح ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف اور حنین سے فارغ ہو کر مکے میں آئے اور مکے میں اسلامی قوانین کا نفاذ کیا اور حرم مکی میں نماز کا اعلان کیا، تو وہاں کے لیے بھی ایک مؤذن مقرر کرنا تھا، وہاں کے لیے بھی ایک مؤذن مقرر کرنا تھا۔ صحابہ کرام بتلاتے ہیں کہ آپ نے 10 صحابہ کرام سے اذان دلوائی، ان میں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی آواز سب سے اچھی تھی، سب سے بلند اور سب سے اچھی تھی اور سب سے صاف اذان انہوں نے دیا۔ ان کو بلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان سکھائی۔ کہتے ہیں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التأذین، مجھ کو اذان کے کلمات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے سکھائی اور ان سے کہا کہ اذان دو، ان سے کہا کہ اذان دو۔ یہ اذان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور اس کا ثواب بھی کوئی معمولی نہیں ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مؤذن کی گردن قیامت کے دن مؤذن کی گردن سب سے اونچی ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم شہر کے اندر رہنا کم پسند کرتے ہو، تم دیہات میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہو، بکری چرانا زیادہ پسند کرتے ہو، تو جب تم اپنے دیہاتی ایریا میں رہو تو وہاں بھی بلند آواز سے اذان دیا کرو، تمہاری آواز بہت اچھی ہے۔ کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مؤذن کی اذان جہاں تک پہنچے گی، مدہ صوتی، کہاں جہاں تک مؤذن کی اذان پہنچے گی، اور جو اس کو سنے گا لا يسمع جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القیامہ، جو آدمی بھی اس اذان کو سنے گا اس مؤذن کی آواز سے،
چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو یا اللہ کی کوئی اور مخلوق ہو، وہ سب کے سب قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے، قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے۔ اس لیے کہ اس اذان میں توحید کا اعلان ہے۔ پہلے شروع لفظ سے غور کیجئے، اس کے معنی کو دیکھیے، ایک ایک لفظ میں اللہ کی وحدانیت، اس کی کبریائی کا اعلان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اعتراف اعلان۔ اس کے بعد پھر اذان کے نماز کے لیے بلایا ہے۔ اس لیے اس کا یہ موقع، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کی ذمہ داری جو ہے اس کو اس حدیث کے اندر بیان کیا ہے، جو حدیث میں نے پڑھی ہے۔ کیا ہے؟ المؤذن مؤتمن، مؤذن کے ذمے امانت ہے۔ کس چیز کی امانت ہے؟ نماز کے وقت کی امانت ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، اس کے لیے وہ اذان دے رہا ہے، اس کی ذمہ داری اس کے ذمہ ہے کہ وقت جب ہو جائے تو صحیح وقت سے وہ اذان دے، نہ وقت سے پہلے اور نہ وقت کے بعد۔ اور اسی لیے مؤذن کے بارے میں کیا دعا کی ہے؟ اغفر للمؤذنین، مؤذن کو بخش دے۔ شرح حدیث لکھتے ہیں، حدیث کی شرح لکھنے والے، کہ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر مؤذن سے وقت کے سمجھنے میں کچھ غلطی ہو جائے، آگے پیچھے ہو جائے، کہیں کچھ بھول چک ہو جائے، تو اللہ مؤذن کو بخش دے۔ اس سے مؤذن کے مقام کی اہمیت سوچیے۔ نبی کی زبان سے اس کے بخشش کی دعا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، دیکھ سب کے لیے ہے۔ آپ کی زبان سے آج سے 1400 سال پہلے لفظ نکلا ہے، لیکن قیامت تک کے لیے آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، قیامت تک کے لیے، جب تک مسلمان اس دنیا میں باقی ہے۔ اور یہ اللہ کی ندا دی جا رہی ہے، یہ اذان کی آواز ہم سن رہے ہیں، نماز قائم ہو رہی ہے، اس وقت تک کے لیے یہ ہے۔ اور اس وقت تک کے لیے جو مؤذن ہوگا اس کے لیے اللہ کے دربار میں بخشش کی دعا نبی کی زبان سے، بخشش کی دعا نبی کی زبان سے، یہ مؤذن کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے مؤذن کے لیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان میں کتنی نیکی ہے تو اس اذان کو دینے کے لیے لوگ قرآن اندازی کریں گے۔ یہ کوئی پیشہ نہیں ہے، بہت اچھے سے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اذان دینا یہ کوئی پیشہ نہیں ہے، یہ ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کسی کو اذان دینے کے لیے رکھ دیا تو اب یہ اسی کا کام ہے، ہم اس کو پیسہ دے کر وہ ہمارا ملازم ہو گیا۔ یہ اگر ہم سمجھتے ہیں میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اذان یہ پورے اسلامی معاشرے کی ذمہ داری ہے، جس طرح ہماری ذمہ داری ہے نماز کی، نماز کو جماعت سے ادا کرنے کی، اسی طرح نماز سے جڑے ہوئے ہر مسئلے کو سمجھنے اور اس کو ادا کرنے کی بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جس طرح مؤذن بلا شبہ متعین ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا۔ کیوں؟ اگر مؤذن متعین نہ ہو تو پھر اذان کے وقت کو پر اذان دینا یہ آسان نہ ہوگا، لیکن یہ ذمہ داری اور لوگوں کی بھی ہے، اور اس کا شوق ہونا چاہیے۔ ہم لوگ اپنے بچپن میں دیکھتے تھے کہ ہمارے اکابرین، ہمارے جو بڑے بزرگ تھے، ان کے ہاں کتنا شوق ہوتا تھا، خود جا کر اذان دیتے تھے۔ اذان کو ایک معمولی پیشہ ہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اسلام سے دوری کی وجہ سے، اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے، عبادت کی حقیقت اور روح کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ان چیزوں کو اٹھا کر کہیں اور پھینک دیا ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی کام ہے۔ جس طرح یہ نہیں سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنا کوئی کام ہے، اسی طرح یہ بھی نہیں سمجھتا ہے کہ یہ اذان دینا یہ بھی کوئی کام ہے، اس کو بھی نہیں سمجھتا ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے تعلق سے اتنی بڑی بات کہی ہے، دعا کی ہے مؤذنین کے لیے دعا کی ہے آپ نے اسی لیے۔ اور یہ اذان یہاں میرے بھائیوں، بات ختم کرنے سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ اذان ہم جس طرح حضر میں دیتے ہیں، اذان سفر میں بھی دی جا سکتی ہے۔ آدمی سفر میں اگر ہو
اگر سفر میں ہو، مناسب جگہ ہو، چاہے وہ جماعت سے نماز نہ پڑھتا ہو، لیکن اگر اذان دینا چاہے دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ راوی ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو اپنے بھائی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے اپنے قبیلے سے، 20 دن تک آپ کے پاس رہے، آپ سے دین سیکھا، اور اس کے بعد دین سیکھ کر اپنے قبیلے میں گئے اور وہاں جا کر اسلام کی دعوت تبلیغ کی۔ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ جانے لگے واپس 20 دن کے بعد، تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں جو سفر میں بھی رہو تو اذان فاذنا واقیما ولیؤمکما اکبرکما، تو کہا کہ تم اذان دو اور اقامت کہو، دونوں کہا۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ سفر میں بھی اذان دے سکتے ہیں اور اقامت تو کہنے ہی ہے۔ ہر نماز سے پہلے، سفر میں بھی نماز پڑھنے سے پہلے اگر آپ اکیلے بھی پڑھ لیں تو اقامت کہہ کر نماز پڑھیں گے، اور اگر ایسی جگہ ہے کہ آپ اذان دے سکتے ہیں تو اذان بھی دینا چاہیے، وہ بھی مشروع ہے۔ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ اذان دو۔ یہاں ایک اور مسئلہ ہے جس کو محدثین نے اس سے نکالا ہے، یہاں تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا، اذنا، تم دونوں اذان دو، تو دونوں اذان نہیں دیں گے، اذان کوئی ایک دے گا، جب بھی دے گا کوئی ایک دے گا۔ اسی لیے اس کا معنی کیا ہے کہ تم میں سے جو چاہے وہ اذان دے اور دوسرا اذان کا جواب دے۔ دوسرا جو ہے اذنا کا مطلب یہ لکھا ہے کہ ایک اذان دے اور دوسرا اذان کا جواب دے، اس لیے کہ اذان کا جواب دینا یہ بھی سنت نبوی ہے، بلکہ آپ نے اس کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم اذان کی آواز سنو تو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے فقولوا کما یقول المؤذن، جیسے مؤذن کہہ رہا ہے ایسے ہی تم بھی کہو۔ یہ اذان کا جواب ہے، کہا ایسے ہی کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے، اسے اذان کا جواب کہتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہے فرق ہے، صرف حی علی الصلاۃ، دوسری حدیث میں، مسلم کی حدیث ہے، اس میں ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ اور فجر کی اذان میں، جب فجر کی اذان میں قد قامت الصلاۃ، جب فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم جو کہا جاتا ہے، تو کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہاں صدقتا وہ بررتا کہا جائے، لیکن صحیح حدیث سے نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ صدقتا وہ بررتا، اس پر جو لوگ کہتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس میں بھی یہی لفظ کہنا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ضعیف حدیث کی بنیاد پر کوئی لوگوں نے اس کو رائج کر دیا ہے، لیکن حقیقت میں فجر کی اذان میں بھی جب الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے تو وہی لفظ کہا جائے گا، اس میں دوسرا لفظ نہیں کہا جائے گا۔ یہ اذان کا جواب ہے میرے بھائیوں، جس طرح اذان کا جواب دیا جاتا ہے اسی طرح اقامت کا جواب بھی مشروع ہے۔ اقیمہ کہا ہے، دونوں اقامت کہیں تو اقامت دونوں نہیں کہیں گے، کوئی ایک کہے گا اور دوسرا اقامت کا جواب دے گا، دوسرا اقامت کا جواب دے گا۔ اسی لفظ سے استدلال کیا گیا ہے کہ ایک اقامت کہے گا اور دوسرا اس کا جواب دے گا، اور اقامت کے جواب میں جو لفظ مؤذن کہے وہی کہنا ہے، صرف حی علی الصلاۃ پر لا حول ولا قوت الا باللہ، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر اقامہ اللہ ادامہ کہا جائے، لیکن وہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جو لفظ ہے یہی لفظ کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے۔ حدیث کا ایک حصہ امامت سے متعلق ہے، پہلا والا حصہ الامام ضامن، انشاءاللہ موقع رہا کبھی تو اس سلسلے میں بھی گفتگو کی جائے گی، اس لیے کہ نماز میں امامت کا جو نظام ہے اسلام میں وہ بہت ہی اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے، اور اس میں ہمارے ہاں اتنے ہی زیادہ لاپرواہی ہے۔ انشاءاللہ کوئی موقع رہا تو اس سلسلے میں بھی ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیک عمل کی توفیق دے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔
ان کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما۔ رب العالمین ہمارے تمام نیک اعمال کو ہماری بخشش کا ذریعہ، نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ہم گنہگار سیاہکار ہیں، لیکن رب العالمین تیرے رحم و کرم کی امید رکھتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا کر، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ رب العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ رب العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے کر دے، اور جو روزگار سے ہیں رب العالمین ان کے روزگار میں برکت عطا فرما، حلال رزق عطا فرما، ہر قسم کے فتنے سے محفوظ کر دے، ہر قسم کے فتنے سے محفوظ کر دے۔ دین کو سمجھنے، دین پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دنیا جب تک زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ، اور جب سانس کے ٹوٹنے کا وقت آئے تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے زبان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ۔